بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد، زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے. تو جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید ارشاد فرمائی. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، اللہ جس شخص کو مال عطا کریں، فلم یؤد زکاتا، پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان، تو پھر اس کے لیے وہ مال قیامت کے دن ایسے بن جائے گا جس طرح کہ گنجا سانپ ہوتا ہے، اور پھر اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے گا. ثم یأخذ بلحظمیہ یعنی صدقیہ، پھر وہ اس کو دونوں باچھوں سے پکڑے گا. ثم یقول، پھر وہ کہے گا، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں. ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، لا یحسبن الذین یبخلون، وہ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو مال کے اندر بخل سے کام لیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے اچھی بات ہے کہ اپنے مال کو بچا لیتے ہیں، بلکہ ہرگز یہ ان کے لیے اچھی بات نہیں. قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے وبال ہوگا. زکوٰۃ کے مسائل کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بھی سمجھنے چاہیے کہ زکوٰۃ کن کو بندہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ کہاں پر ادا کرنی چاہیے. تو لہٰذا آیت مبارکہ ہے 10ویں پارے کے اندر، اس میں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے. تو پہلے نمبر پر بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ فقراء کو دی جائے. فقراء فقیر کی جمع ہے. فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو لہٰذا فقیر کو بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. نمبر 2 مساکین. مساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، تو اس بندے کو مسکین کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. نمبر 3 عاملین زکوٰۃ، یعنی جن کو حکومت متعین کر دے کہ آپ نے لوگوں کے پاس چل کر جانا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، تو اب ان لوگوں کی جو تنخواہ مقرر کی جائے گی وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا کی جا سکتی ہے. انہیں عاملین زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر اس طرح کا نظام ہوتا ہے. نمبر 4 مؤلفۃ القلوب، جو نو مسلم ہے، نیا اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو اسلام کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھانے کے لیے تاکہ اس کا دل اسلام کی طرف راغب ہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر لوگ اتنے خیر خواہ ہیں کہ لوگ دوسرے لوگوں کو اپنا پیسہ دیتے ہیں، تو تاکہ ان کے دل اسلام سے مطمئن ہو جائیں اور یہ اپنے اسلام پر مضبوط ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. غارمین، 5ویں نمبر پر ایسے قرض داروں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ جن کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ وہ اگر اپنے تمام اثاثہ جات کو اکٹھا کرے اور قرض ادا کرے تو ان کا قرض ادا نہ ہو، یا پھر وہ اپنے تمام اثاثہ جات کو اکٹھا کر کے، تمام پیسے کو اکٹھا کر کے قرض ادا کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس نصاب سے کم مال رہ جاتا ہے، تو ان بندوں کو بھی بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. فک رقاب، پہلے دور کے اندر جس طرح کے غلام ہوتے تھے تو بعض غلاموں کو آقا یہ کہہ دیتے تھے کہ آپ نے مجھے اتنا پیسہ دینا ہے پھر آپ آزاد ہو. تو اب اس نے جو پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ان پیسوں کے اندر اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اسے دی جائے تاکہ اس کے پاس پیسے اکٹھے ہوں، وہ اپنے پیسے جمع کرائے آقا کو اور اپنی گردن کو آزاد کرا لے اور آزاد بندہ کہلائے. نمبر 7 فی سبیل اللہ مسافر، یعنی اگرچہ گھر کے اندر اس کے پاس مال موجود ہے لیکن سفر پر ہے، سفر پر ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اب مال موجود نہیں ہے، تو لہٰذا اسے زکوٰۃ کی رقم سے پیسے دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ سفر کے اندر اپنی ضرورت پوری کر سکے
اور سفر کا جو کرایہ ہے وہ اس کے پاس آ جائے اور وہ اپنے گھر کے اندر پہنچ سکے، تو لہٰذا اس بندے کو بھی زکوٰۃ سے رقم دی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ دینی کام کے اندر مشغول ہوتا ہے، وہ دنیاوی کام کے اندر مشغول نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی مصروفیت دینی مصروفیت ہے، اس بندے کو بھی زکوٰۃ کے اندر سے رقم دی جا سکتی ہے۔ جس طرح کے مدارس کے طلباء ہیں تو وہ ہر وقت دینی کام کے اندر مشغول ہیں، مصروف ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے ان کو جیب خرچ دیا جا سکتا ہے، کپڑے خرید کر دیے جا سکتے ہیں، ان کو کتابیں خرید کر لے دی جا سکتی ہیں، تو لہٰذا ان کو فی سبیل اللہ کے اندر شامل فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی مسافر ہیں، زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 ابن السبیل، مسافر، یعنی وہ شخص جس کے پاس اگرچہ اپنے وطن کے اندر نصاب کے بقدر مال تو موجود ہے، لیکن سفر میں اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ جس سے وہ سفر کی ضروریات پوری کر سکے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ان مصارف کی روشنی میں چند ایک مسائل ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا ہے، یعنی 87.48 گرام، یا 52.5 تولہ چاندی اس کے پاس موجود ہے، یعنی 612.36 گرام، اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود صاحب نصاب ہے، تو لہٰذا اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے۔ نمبر 2، اگر کسی شخص کی ملکیت کے اندر سونا مذکورہ مقدار کے برابر نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت کے اندر یہ 5 چیزیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کا زائد از ضرورت سامان، یہ اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ یہ بندہ صاحب نصاب بنتا ہو، اگر ان کو ملایا جائے، 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، صاحب نصاب بن جائے، پھر تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ ایسا ہے کہ ان چیزوں کو ملایا بھی جائے تو صاحب نصاب نہیں بنتا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فائدہ اس کے اندر سمجھ لیں، زائد از ضرورت سامان سے مراد کون سا سامان ہے؟ تو ضرورت والا سامان وہ ہوتا ہے جس کے بغیر انسان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں۔ اس تعریف کی روح سے کھانے پینے کا سامان، رہائشی مکان، استعمال کے کپڑے، زیورات، گھریلو ضروری اشیاء جیسے سلائی دھلائی کے لیے مشین ہے، فریج ہے، کھانے پکانے کے برتن ہیں، کھانے کے برتن ہیں، تاجروں اور مزدور لوگوں کے لیے ان کے جو آلہ جات ہیں، صنعت و حرفت کے جو آلات ہیں، مشینری ہے، فرنیچر ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت کا سامان کہلائیں گی۔ ہاں، اگر اس کے علاوہ ایسے سامان موجود ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، چاہے وہ برتن ہیں، چاہے وہ کپڑے ہیں، یا چاہے وہ بستر ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتی، تو ان کو کہیں گے کہ یہ اس کی ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اس کو اب زکوٰۃ کے اندر شامل کیا جائے گا اور اس کو صاحب نصاب قرار دے دیا جائے گا، اس کی وجہ سے بھی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ تو اگر ایک ایسا بندہ ہے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان موجود ہے، وہ بندہ صاحب نصاب بن رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فائدہ نمبر 2، ان 5 چیزوں یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان کے مجموعوں کو حرمان زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو وہ بندہ زکوٰۃ سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہی نصاب صدقۃ الفطر کا بھی ہے کہ جس بندے کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوں تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اسی طرح اپنی نابالغ اولاد کا بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اسی طرح آگے چند اور مسائل ہیں، پھر اس کے بعد جدید مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر رکھیں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔